نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جنگل کی طرف نکلا اور اونٹ پر اس نے اپنے سامان، کھانے پینے کے سامان کو رکھا، اونٹ کی طرف اور جنگل کی طرف نکلا، اور اس کے بعد آگے جا کے جنگل میں اس کا اونٹ اس سے بدک گیا، نہ اس کا کھانا رہا نہ پینا رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آخر اس کو جب کچھ بھی نہ ملا تو اس کو پتا چلا موت ہی ہے۔ ایک جگہ لیٹ گیا کہ اب تو ویسی موت ہے، بس یہی مر جاؤں گا۔ آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اونٹ اپنے سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا۔ اب یہ آدمی کتنا خوش ہوگا جس کے سامنے موت ہی موت تھی اور ایک دم سب کچھ مل گیا۔ اب اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الٹا کہہ گیا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جتنا خوش ہو رہا ہے، اس سے زیادہ خوش اللہ کی ذات ہوتی ہے جب ایک نافرمان بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اس آدمی نے ساری زندگی نافرمانی کی، اب یہ اللہ کی طرف آیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کو دھتکارتے جاؤ، ساری زندگی میری نہیں مان رہے تھے، اب آ گئے۔ وہ فلاں ماں باپ بھی کہتے ہیں، باقی سب بھی کہتے ہیں، بھئی تم نے فلاں موقع پر کیا کیا تھا، تم نے فلاں موقع پر کیا کیا، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، ہے نا؟ اس کی جو نافرمانی ہے اس کو ایک ایک کر کے گنواتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اس نے جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، جتنی نافرمانیاں کی ہیں، سب ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ معاف۔ تو اس کریم رب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اچھا پھر خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جب اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اللہ اس شخص سے زیادہ جس کو موت دکھائی دے رہی تھی، اس شخص سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب یہ نافرمان توبہ کرتا ہے۔ اب جو آدمی اس کی توبہ کا سبب بنے گا، یعنی اس نے اس کو ترغیب دی، اس کو اللہ کی طرف بلایا، اس پر محنت کی، اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا، اس کو اللہ کے راستے میں نکالا، اللہ رب العزت اس بندے سے کتنے خوش ہوں گے۔ اور اچھا اسی لیے پیغمبروں سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوئے، اس لیے کہ پیغمبر ایک دو نہیں اور تین چار نہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے تھے۔ ہم سب بھی زندگی میں چل رہے ہیں، ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے میری زندگی اتنی گزر گئی، میں کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، میں نے کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا۔ یہ اسباب ہیں اللہ سے قریب ہونے کے، یہ اسباب ہیں اللہ سے تعلق کے بننے کے۔ آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جو آدمی مخلوق کے ساتھ سب سے بہتر ہے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ اللہ کے ہاں جو داعی الی اللہ ہے، اس کے بول سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سے ہمیں تعلق بنانا ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق پر محنت کی جائے۔ ان کو اللہ کے مخلوق پر کیسے محنت کریں گے؟ ان کے سامنے آپ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ سے ہونے کو بیان کریں، اور اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کریں۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ حاجی حج سے واپس جا رہے ہیں، عرفات سے واپس آئے، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تم نے حج کے ارکان پورے کر لیے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کی یاد کرو،
اللہ کو کیسے یاد کرو؟ فرمایا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہاں کیا ہوتا تھا مینا میں، یہ حج کے عرفات وغیرہ سے مزدلفہ سے ہو کر آتے تھے، مینا میں مجلسیں لگاتے تھے، ہاں، اور اپنے قبائل کے قصیدے گاتے تھے، او ہمارے قبائل ایسے بہادر، یہ لوگوں کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ سے ہونے کو بیان کرو، اللہ سے تعلق کو بیان کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے، اور میرے محترم دوستو اس کے لیے ہم فکر مند ہوں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیسے تعلق بنے گا۔ ایک اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑیں گے، ہم خود بھی اللہ سے جڑ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ تو اس کا تو تعلق بن جائے اور یہ رہ جائے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ یہ نماز، اچھا ایک وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، فرمایا تم اللہ کی، ہم عام طور پر یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بھئی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس سے ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت یعنی نماز ہمیں ایسی پڑھنی چاہیے کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے۔ حالانکہ تعبد اللہ کا معنی صرف جو ہے نا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی صرف نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے اندر بھی ہے، روزوں کے اندر بھی ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، حج کے اندر بھی ہے۔ یہ سب عبادات ہیں، اس کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کی بندگی اللہ کے باقی احکامات میں بھی ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ دکان پر ایسی تجارت کریں جس سے اس دھیان سے کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں کچھ لوگ حج کے لیے آئے، مکہ آ رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ اب جب انتقال ہوا تو ان لوگوں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ قبر کھودی، اور جب اس کو دفن کرنے لگے تو اتنا بڑا اژدہا اس کی قبر میں، ایک دم اس قبر کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، دوسری جگہ قبر کھودی، جب دیکھا تو اتنا بڑا اژدہا اس قبر میں بھی موجود۔ اب تھک بھی گئے، پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا گھر قریب تھا، ایک آدمی کو دوڑایا کہ جی ہم حج کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ قبر کھودی ہے، ایک قبر میں بھی اژدہا نکلا، دوسری قبر میں بھی اژدہا نکلا، اب کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اسی حال میں دفن کر دو۔ اس کا یہ اژدہا، اس کا وہ برا عمل ہے جس کا یہ عادی تھا، اس کو اسی طریقے سے دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حج کیا، واپس آئے تو واپس آ کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کرتا تھا، کون سے اس کا برا عمل تھا؟ اس نے کہا یہ تجارت کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، یہ غلے کا تاجر تھا۔ اب بوری کے اندر سے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے لیے غلے کی ضرورت ہوئی، بوری سے غلہ نکالا اپنے گھر کے لیے، اب بوری میں جگہ خالی ہو گئی ہے، اس کو بھس بھرا اور وہ بھس کو غلے کے اس میں باؤ میں فروخت کیا۔ اس کا یہ عمل تھا۔ آج ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں امرود کا کریٹ ہوتا ہے، اوپر کے امرود کیسے ہوتے ہیں، جو نیچے کے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آم اوپر کے کیسے ہوتے ہیں، نیچے کے کیسے ہوتے ہیں؟
اور یعنی امرود وغیرہ کے پتے وغیرہ ڈال کے اس کو بھی امرود کے بھاؤ میں فروخت کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہماری تجارتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. اصل میں ایک چیز ہے وہ ہم سب کے ذہنوں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھی مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، اور پیسے کا مطلب خوب زیادہ آنے چاہیے، کثرت. اور یہ جو کثرت ہے نا، اس کی بیماری اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں یہی چیز بربادی میں ڈالتی ہے. اور یہ جو بیماری لگتی ہے تو حتی زرتم المقابر، قبروں تک، مرتے دم تک یہ بیماری نہیں نکلتی. اب زیادہ پیسے آ جائیں یہ الگ چیز ہے، اور اس میں برکت ہو یہ الگ چیز ہے نا. اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ کثرت سے، زیادہ پیسوں سے نہیں بنیں گے بلکہ برکت سے بنیں گے. وہ جو برکت آئے گی وہ غلط طریقے سے کمانے سے نہیں آئے گی. کثرت آ جائے گی لیکن برکت نہیں آئے گی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً حدیث کی 5-6 کتابوں میں نے خود یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثتم میسرین، اللہ رب العزت نے تمہیں آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں پریشانیاں، تنگیاں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. اب ہم خود سوچیں، ہم جو ہے، جو مثال کے طور دفاتر ہوتے ہیں یا جہاں لوگوں کے جو ہے نا مسائل اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں یہاں ایک آدمی وہ ویسے بھی پریشان ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے. اور جہاں جاتا ہے وہاں جو اس کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی آسانی سے حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فٹ بال کی طرح کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ دوڑایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اوپر سے کچھ پیسے زیادہ دے دیں. ٹھیک ہے، پیسے آ جائیں گے، کثرت بھی آ جائے گی، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. اور جب برکت نہیں ہوگی، اچھا دوسری بات کیا ہے، ہمارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں کرنے. بھئی ایک آدمی ہے، پریشان ہے، آپ اس کا مشکل کام آسان کریں. آپ اس کو مشکل کام اس کے لیے آسان کریں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی. جب اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے مسئلے حل ہوں گے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے اوپر 700 درہم کا قرضہ تھا. تو وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں. تو ان کے پاس گئے، ان کو کہا جی میرے اوپر 700 درہم کا قرضہ ہے، میری مدد کریں. تو انہوں نے ایک رکا لکھا منشی کو کہ بھئی اس کو 7,000 درہم دے دیے جائیں. منشی کے پاس گیا، کیا کام ہے جی؟ 700 درہم کا قرضہ تھا، عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا تھا، انہوں نے یہ رکا لکھا. انہوں نے کہا اس کو غلطی ہو گئی ہے، تم 700 کا مطالبہ کر رہے ہو، اس پر 7,000 درہم لکھے ہیں، جاؤ صحیح کرا کے آؤ. وہ واپس آیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے اس منشی سے کہا کہ بھی بات سنو، تم اگر میرے منشی ہو، میرے ماتحت ہو، تو جو میں کہوں وہ کرو. تمہارا اسے کیا کام کہ میں نے 700 لکھا ہے یا 7,000 لکھا ہے؟ میں نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی تھی کہ جو آدمی کسی مسلمان کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کرے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. تو اب میں نے یہ سوچا کہ جب یہ 700 درہم کے لیے میرے پاس آیا ہے تو اس کو 700 درہم کی تو ویسی بھی مجھ سے امید ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو 7,000 ملیں گے تو یہ اچانک خوش ہوگا اور میری مغفرت ہو جائے گی. اور جب تم نے اس کو بتا دیا کہ اس میں تو 7,000 لکھا ہوا ہے، اب تو اس کی امید مجھ سے 7,000 کی بھی ہو گئی ہے. اب یہ تمہارے پاس آیا تو اس کو 14,000 دو.
تاکہ یہ غیر متوقع طور پر خوش ہو اور میری مغفرت ہو۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گلی میں نے دیکھا ایک لڑکا ہے وہ بے تحاشا رو رہا ہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابو نے پیسے دیے کہ 1 درجن انڈے لے آؤ، اور میں نے وہ خریدے، پیسے دیے خریدے، آگے جا کے وہ تھیلی میرے ہاتھ سے گری اور سارے انڈے ٹوٹ گئے، اور ابو بڑے غصے والے ہیں، گھر میں آتے ہی پٹائی ہوگی۔ ان کو کوئی بات نہیں، فوراً اس کو واپس دکاندار کے پاس لے گئے، اسے 1 درجن اور انڈے دو، پیسے میں دیتا ہوں۔ کہتے جیسے ہی اس لڑکے کو 1 درجن انڈے ملے نا تو یہ ایسے خوش ہوا کہ کوئی حد نہیں، اور جتنا یہ خوش ہوا اس سے زیادہ میں خوش ہوا، اس لیے کہ جب میں نے ایک مسلمان کو خوش کیا ہے تو اللہ میری بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ مسلمان کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ اللہ معاف کرے، ہم چونکہ نادان ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے، تو ہم مسلمان کو خوش کرنے کے بجائے مسلمان کو اور پریشان کرتے ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے کچھ پیسے ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ اب سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے پچھلے وقت کو، بچپنے کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں، جو اس وقت آپ کے پاس کپڑے تھے آج اس سے زیادہ ہیں، جو آپ کے پاس اس وقت جو ہے ضروریات کی چیزیں تھیں اس سے آج زیادہ ہے۔ جتنا وقت گزر رہا ہے چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن شیطان کا خوف بھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم، مجھے خوف ہے اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی۔ فتنافسوها کما تنافسوها، تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں تم بھی ایسے مقابلے کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیے، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے تباہ اور برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ اور برباد کیا۔ آج ہم سب جو ہے نا اس کے اندر مبتلا ہیں کہ بھئی اس کو نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے، یعنی دیکھیں ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس تجارت کے اندر اللہ کے احکام، اب مثال کے طور رمضان آ رہا ہے نا، اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے اندر جو چیزیں رمضان سے متعلقہ ہوگی اس کو ہمارے تاجر مہنگا کریں گے، مہنگا کریں گے، مہنگا کریں گے، کیوں؟ اسی کثرت کے چکر میں نا کہ بھئی زیادہ ملے۔ وہاں ہمارے جو ہے نا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیوں بڑھا، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کون مہنگا کرتا ہے؟ کوئی کفار نہیں آتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان کے تہوار ہو، ان کے عبادت کے دن ہو، وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں اور ہمارے مسلمان مہنگا کر دیتے ہیں۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یعنی کچھ زیادہ پیسے آ جائیں گے، زیادہ منافع آ جائے گا، منافع بھی آ جاتا ہے، پیسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور برکت نہیں ہوتی ہے، انہی پیسوں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی دکھائی دیتا ہے کثرت سے مسائل کا حل ہونا، دکھائی دیتا ہے حل ہوتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کمی دکھائی دیتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت جو سود ہے اس کو گھٹاتے ہیں اور جو صدقات ہیں اس کو بڑھاتے ہیں۔ دکھائی کچھ اور دیتا ہے،
دکھائی نہیں دیتا ہے کہ بھی آپ جتنا بھی جو ہے نا وہ جتنا آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو پیسے کم ہو گئے. اب اب جو ہے نا وہ یہ عام طور پر حالانکہ زکوٰۃ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی رمضان ہی میں دی جائے، بس جب بھی سال پورا ہو اس میں دینی چاہیے، اور آگے پیچھے بھی بوقت ضرورت دی جا سکتی ہے، لیکن عموماً ہم رمضان میں دیتے ہیں. اب جب رمضان قریب آتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ واسطہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں. تو ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میری زکوٰۃ ہے یہ میرے گھر سے نہ نکلے، ہے نا. اور کسی طریقے سے یہ اور وہ پتہ نہیں عجیب عجیب صورتیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں تک ان کا ذہن پہنچا کیسے. ہاں، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق والا ہے. اب جس نے زکوٰۃ دی، ہاں، اس کے مال میں کمی آئے ایسا نہیں ہوتا. ہاں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مال ایسے نہیں کہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملے اور اس مال کو ہلاک نہ کر دے. جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو مثال کے طور 100 روپے ہیں، اس پر 2.5 روپے زکوٰۃ آتی ہے. اب 2.5 روپے نہیں دیے تو اس کے سارے 100 اڑ جائیں گے. اکثر یہی ہوتا ہے. ہم عموماً جو ہے نا وہ یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر زکوٰۃ کے نہ دینے سے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے احکامات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک ہدایت کس کے لیے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں گے. جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہے یہ غلط ہے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے بھائی اپنے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو کاروبار کریں علماء سے پوچھ کر کریں، اور یہ بھی پوچھیں کہ بھی جائز ہے نہ جائز ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ ہمیں بھی نہیں کرتے. ہاں، اور اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. تو یعنی ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ کے ناموں سے یاد کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور رمضان کے اندر جس چیز کو اختیار کیا جائے اس چیز پر پورے سال کرنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہماری مسجدیں انشاءاللہ پورے سال آباد ہوگی. ہم نے اگر اس رمضان کے اندر اپنی محنت کو بڑھایا، اللہ ہمیں پورے سال اپنی محنت کو بڑھانے کی توفیق دیں گے. پھر رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک غیبی نظام چلتا ہے. جو لوگ کبھی بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں ان سے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے، پورے سال جن لوگوں کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے ہیں، اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں خود مسجد میں دے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے پرانے ساتھی وہ جو 2.5 گھنٹے وہ پہلے دیتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، وہاں نہیں، اب اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کا غیبی نظام کھلا ہوا ہے اور سرکش شیاطین قید ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سستی اور غفلت کر جاتے ہیں. میرے محترم دوستو، اس میں دعوت والی محنت کو اور بڑھانا چاہیے. پھر اسی رمضان کے اندر اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی.
لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرمایا، خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ پھر اس لیلۃ القدر کے اندر بھی اوروں کی تو مغفرت ہوتی ہے، لیکن 4 آدمیوں کی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا فضائل عمل کے اندر، ایک وہ شخص بھی ہے جو شراب کا عادی ہو۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب کیا؟ ما یخامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے۔ جب آدمی کے اوپر شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو شراب کہتے ہیں۔ جو شرابی ہو، اچھا صرف شراب نہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں صرف شراب حرام ہے، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ آئس ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ لیلۃ القدر جیسی رات کے اندر بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی جو یہ شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہو رہی، جو نشے کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے نشے سے تو بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی تجارت کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کی ہو جائے گی؟ جو سبب بنے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نشے کا، یا جو اس کے لیے لوگوں کو یعنی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، ان کی کیسے ہوگی؟ ایک وہ شخص بھی ہے جس کی لیلۃ القدر کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا۔ شیطان ہے ہمیں الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ میں بھی وہ ماں باپ جو کھانے پینے کے اندر، پیشاب پخانے کے اندر بچوں کے محتاج ہو، ان ماں باپ سے پوچھنا چاہیے کہ بچے کرتے کیا ہے۔ کبھی بھی کیا فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی بھی ان کے سامنے سخت بات مت کرو۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، عقل جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، اب وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہی بات کہتے ہیں، بیٹا غصہ کرتا ہے، ابھی تو کہا، ایسے نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، جس کے ماں باپ زندہ ہے اور یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، اور یہ اپنے ماں باپ کو رحمت اور شفقت کی نگاہ سے اگر ایک مرتبہ بھی دیکھتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ کیا پھر 100 مرتبہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اطیب و اکثر، اللہ رب العزت بڑے پاک ہے اور اللہ رب العزت خوب دینے والے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت 100 حج اور عمروں کا اجر نہیں دے سکتے۔ تو جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، یہی وقت ہے ماں باپ کو راضی کرنے کا۔ اور ایک شخص وہ بھی ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، رشتہ داروں کو قریب کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ شیطان آپ کو دو اوروں سے نہیں توڑے گا، رشتہ داروں سے توڑے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو کسی کے لیے کینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ وَسْلُ السَّخِیمَةَ صَدْرِی، اے اللہ میرے جو سینہ ہے اس کے کینے کو کرچ کر نکال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے لوگوں کی باتیں مت پہنچاؤ، انا اريد ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہاری طرف نکلوں تو میرا سینہ سب سے پاک ہو۔
اس لیے ان چیزوں سے بچنا، جو چیزیں گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اسے کہتے ہیں کہ بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اس کے درمیان حائل ہو جائے۔ جو گناہ ہے یہ بندے اور تعلق اللہ کے تعلق کے درمیان حائل ہوتے ہیں، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور ہم سب کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر عمل، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، بھئی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر 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 عمل اس کی وجہ وہ اللہ کی رضا۔ اور اللہ رب العزت، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اللہ رب العزت، ایک آدمی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو دھتکارتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر تو روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کا احسان ہے یہ روزے بھی ایسے ہیں جو یعنی نہ تو اتنے لمبے ہیں اور نہ ہی اتنے جو ہے وہ مشقت والے ہیں۔ اس روزوں کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی قربانیاں کرنا، اللہ کے دین کو لے کر سارے کے سارے عالم میں پھرنا، یعنی رمضان گھر میں بیٹھنے کا مہینہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، بعیدت منہ النار مسیرۃ مئۃ عام، فرمایا اس سے جہنم کی آگ کو 100 سال کے فاصلے پر دور کر دیا جائے گا۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال کا جو فاصلہ ہے نا، یہ پیدل کا نہیں ہے، بلکہ تیز رفتار گھوڑا چلے اور 100 سال تک چلتا رہے، 100 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا، یہ ایک روزے کے بدلے میں جو اس نے اللہ کے راستے میں رکھا ہوگا، یہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ غیر الفریضہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے، فرض نہیں نفل، فرض نہیں نفل، وہ جہنم سے 100 سال کے فاصلے پر دور کیا جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر وہ فرض روزہ رکھے گا، اللہ اس کو کیا کچھ دیں گے۔ اس لیے ہم جو کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں، تو چاہے ہمارے پیغمبر تھے، چاہے صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں تھی، یہ سب جب رمضان آتا تھا، اللہ کے راستے میں محنت، اللہ کے راستے میں نکلنا ان کو اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور یہاں ہم تشکیل والوں سے پوچھتے ہیں، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس چیز کو بدلنا چاہیے۔ اس میں یہ جو مہینہ ہے، یہ تو ہمارا سیزن کا مہینہ ہے، اس میں سرکش شیاطین قید ہے، ہر آدمی کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے۔ اس پر تھوڑی سی محنت ہم نے کر لی، ان پر تھوڑی سی محنت کر لی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اب یہ ساری زندگی جو محنت کرے گا، اس کے حصے میں لکھی جائے گی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اس کو دعوت دی اور وہ نماز پڑھنے والا بنا، اگر اس کی عمر 70 سال ہے تو اس کی 70 سالہ نمازوں کا اجر 10 منٹ کی دعوت سے ملے گا۔ اس کے لیے قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، ساری امت کو تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے دیر اور دور کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ شیطان انسان کے اوپر سب سے زیادہ محنت اسی بات کی کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے۔ کیوں؟ شیطان داعی الی النار ہے، جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ جو ہماری تبلیغ کی دعوت ہے، یہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ یقینی بات ہے شیطان یہ کہاں چاہتا ہے؟ اس لیے بھئی اس رمضان کے اندر تو ہم ایسی محنت کریں، اور ایسی گشتیں کریں، ایسی ملاقاتیں کریں، ہر ایک آدمی کو تیار کریں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے۔
ہاں؟ اور اس کے لیے ہمارے جو جن ساتھیوں کے قوائف پورے ہیں بیرون کے، ممکن ہے آپ نے پورے سال محنت کی قوائف بھی پورے نہیں تیار ہو رہا ہے، آپ نے رمضان میں اس پر محنت کریں گے، تھوڑی سی محنت سے تیار ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے اس کا سالانہ چلہ رہتا ہے، ویسے تیار نہیں ہوتا ہے، رمضان میں تھوڑی محنت کرے تیار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، جس تقاضے پر بھی آپ کو تیار کرنا ہے، آسان سی بات یہ ہے کہ اس کو رمضان کے اندر اس پر تیار کیا جائے۔ اور باقی یہ عیدیں ہیں، یہ عیدیں جو ہے اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ بیرون کے سفر میں تو ویسے بھی عام طور پر ہم اس میں جون میں اس میں مارچ کے جوڑ میں تفقد کرتے ہیں، تو اس میں تو ویسے بھی جو ہے نا یعنی رمضان گزر چکا ہوگا، لیکن چاہے وہ بیرون ہو چاہے اندرون ہو، چاہے یہ جو عیدیں ہیں یہ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ عیدیں تو لوگوں کی اللہ کے راہ میں لگی۔ بلکہ عید کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی اور لشکر کو تشکیل کر دیا۔ اس لیے اللہ کی دین اور اللہ کے دین کی محنت یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اس کے لیے خود تیار ہونا۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جہاں بھی جائیں گے، ایک آدمی جو ہے، ہم 1999 کے اندر ہم چھاٹ گئے، تو وہاں پہلی جماعتی جہاں ہم گئے تھے، وہاں ہم نے محنت کی، 2 مہینے گزارے، 18 ساتھیوں کو وصول کیا، ان کے جو مرکز ہے وہاں پہنچایا، ہم واپس آ گئے۔ 2019 میں وہاں سے ایک ساتھی آیا، تو اس نے ہمیں بتایا کہ بھئی اس وقت 504 مہینے والے ہیں۔ اچھا، ہماری جماعت میں ابھی بعض ساتھی ایسی بھی ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے امیر صاحب تھے اس دنیا میں نہیں ہے، آج اس کو 500 آدمیوں کے 4 مہینے کا اجر ملے گا۔ یہ محنت ایسی ہے کہ یہ محنت سارے کے سارے دین کو زندہ کرتی ہے، اور اگر یہی محنت نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو موجودہ دین ہوتا ہے وہ بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ یہ تقریباً 175 سال پہلے، 175 200 سال پہلے آسٹریلیا، یہ دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی کوئی ملک ہے نا، یا کوئی علاقہ ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلا، اور اس کے بعد یہ جو انگریز تھے، انہوں نے ان کو آباد کرنے کی سوچی، تو ان کو درمیان میں صحرا تھے، اس صحرا کے لیے اونٹ کی ضرورت پڑی اس زمانے میں، تو پھر اونٹ لے کر گئے یہاں سے، اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ اونٹ ان سے مر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں کے لوگ، یعنی ہمارے پشتون لوگ تھے، سندھی تھے، پنجاب والے تھے، ان کو لے کر گئے، اور بھئی یہ اونٹ تم جانتے ہو، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان سے کام لینا۔ یہ مسلمان وہاں چلے گئے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو سب مسلمان تھے اور سب دیندار تھے۔ انہوں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل پڑھو، اچھی بات ہے۔ ان کے لیے اس زمانے میں انہوں نے ٹین کی مسجدیں بنائی۔ مسلمان تھے اور اعمال والے تھے، اسی لیے تو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دعوت زندگی میں نہیں تھی۔ جب دعوت زندگی میں نہیں تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تو نمازیں پڑھتے رہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے نا وہ بے دین ہو گئی، اور ان کی اولاد آج مسلمان بھی نہ رہی۔ ان سے جب آپ نام پوچھیں گے نا تو نام بھی آپ کو اپنے عیسائیوں والے بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، دعوت والی محنت شروع ہوئی، تو وہاں ہم جو گئے تھے 2019 میں، تو جس مسجد میں اجتماع ہو رہا تھا اس مسجد میں 104 مہینے والے تھے۔ تو یہ محنت زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے ملاقات کرانے کا۔ فواللہ، ہمارے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تمہارے لیے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، خیر لک من حمر النعام، فرمایا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔
یعنی اس زمانے کی قیمتی سے قیمتی سواری، اس سے بھی بہتر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پر آنا ہے، تو جس آدمی کے ذریعے سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے یہ اسی کی خوش قسمتی ہے، جنت میں اسی پر درجے ملیں گے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے، اس کے لیے کیا ہے آپ پتنی کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم سب کو زندگی ایک مرتبہ دی، دوبارہ نہیں دیں گے، اور ہماری زندگی میں سے جتنا وقت گزر چکا یہ بھی پھر نہیں ملے گا۔ زندگی جس مقصد کے لیے دی ہے اس کے لیے اس کو لگایا جائے، اللہ کے راستے میں خود بھی نکلنا، اوروں کو بھی تیار کرنا۔ تو اس کے لیے وہ ساتھی جن کے قوائف جن کے 4 مہینے نہیں لگے، وہ ساتھی جن کے 4 مہینے نہیں لگے یا 4 مہینے لگ چکے ہیں لیکن چلہ رہ گیا، یہ سب ساتھی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، یہ رمضان یہ عید، اس کے یعنی کتنی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس سے میرا تعلق بن جائے تاکہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہ تعلق کیسے بنے گا؟ اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، واسطے بھی تلاش کرتے ہیں، اور ہر قسم کی جانی مالی قربانی کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ میرا حل ہو سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس سے ہمیں اپنے مسئلے کا حل دکھائی دیتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، باقی اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہاتھ میں تو سب کچھ اللہ کے ہیں، ہے نا؟ تو جہاں ہمارا گمان بھی یہی ہو کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا تو وہاں ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اب جو اللہ جس سے ہمارا ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل اسی اللہ کے پاس ہے، اب وہ اس اللہ سے اپنا تعلق بنانا کتنا ضروری ہوگا۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ جس سے ہمارا ہے اس کے لیے ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، آیا اتنی دوڑ دھوپ، اتنی فکر، اتنی سوچ ہم نے کبھی اس کی بھی کی ہے کہ میرا اپنے رب سے تعلق بنا کہ نہیں بنا، یا میں کیا کروں، یا ہم بے چین ہوئے ہوں اس کے لیے کہ اوہو میری زندگی اتنی گزر گئی اور اب تک میرا اپنے رب سے تعلق نہیں بن پایا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یعنی پہلے تو دل میں آئے گی، پھر یعنی اس کا احساس پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کرے گا۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہارون الرشید کو ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو وزراء تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون الرشید نے کہا کہ بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے میں دوں گا۔ ایک وزیر کھڑا ہوا، جی مجھے فلاں جو علاقہ ہے اس کی گورنری چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تم اس کے گورنر ہو گئے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا وہ جو فلاں قلعہ ہے وہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اس کا میں نے بڑا بنا دیا۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا اتنے کروڑ چاہیے۔ اس نے کہا تمہیں یہ دے دیے۔ اب اس کی ایک باندی تھی جو اس کو پنکھا چل رہی تھی، یہ پنکھے تھے نہیں، تو اس نے کہا تم بھی کہو۔ اس نے کہا یہ بیوقوف فارغ ہو جائے تمہیں بھی کہوں۔ میں نے کہا بیوقوف نہیں ہے، میرے وزراء ہے، انہی سے تو میری حکومت چلتی ہے۔ باندی نے کہا جو بھی ہے لیکن ہے بیوقوف۔ بس ہارون الرشید بھی خاموش ہوا، جس نے جو مانگا وہ اس کو دیا۔ اس نے بولا اب سب فارغ ہو گئے، کہا اب تم بولو۔ انہوں نے کہا اعلان کیا کیا تھا؟ کہا یہ اعلان کیا کہ آج مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔
تو باندی نے اپنا ہاتھ فوراً ہارون الرشید پر رکھ دیا. اب وہ ہارون الرشید نے کہا بھی میرے وزراء کو بیوقوف کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے بیوقوف اس لیے کہا کہ ان میں سے کوئی گورنری مانگ رہا ہے، کوئی قلعہ مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، اور آج تم ان سب سے راضی ہو، ان کو یہ سب کچھ تم نے دے دیا. جب کل ان سے ناراض ہو جاؤ گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں لے لو گے. اور میں نے ہاتھ بادشاہ پر رکھا اس لیے کہ بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا، گورنری بھی میری، قلعہ بھی میرا، پیسے بھی میرے، سب کچھ میرا. اب وہ اللہ کی ذات جس کے ساتھ ہمارے سارے مسائل ہیں، میرے محترم دوستو، اسی اللہ سے ہم سب نے بہت کچھ مانگا. روزانہ مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں. کبھی یہ بھی مانگا ہے کہ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. اگر اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا تو سارا مسئلہ حل. اور اگر اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا تو یہ جتنی چیزیں جس کو ہم چیزیں سمجھتے ہیں، یہ تو قارون کے ساتھ اس سے زیادہ تھی، فرعون کے ساتھ اس سے زیادہ تھی. باقی دنیا میں کتنے لوگ گزرے ہیں کہ ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. سارے کے سارے مسائل کا حل ہمارے اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کا تعلق. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بڑی پسند تھی. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. جس چیز کو آج تک ہم نے نہیں مانگا، ہمارے پیغمبر کو یہی چیز سب سے زیادہ پسند تھی، اسی کو مانگ رہے ہیں. اور داؤد علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ بھی اسی کو مانگ رہے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت. جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت مجھے نصیب ہو جائے، یہ بھی میری چاہت ہے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد. اے اللہ اپنی محبت کو مجھے میری نفس سے بھی زیادہ کر دے، یعنی مجھے جتنی اپنی جان سے محبت ہے اس سے زیادہ تجھ سے ہو. جتنی مجھے محبت اپنے اہل و عیال سے ہے اس سے زیادہ تجھ سے ہو. اور اے اللہ سخت گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہو. تو اس کو میرے محترم دوستوں مانگنا، اس کو مسئلہ بنانا کہ بھئی میرا اپنے رب کے ساتھ کیسے تعلق بنے. اور مشکل بھی نہیں ہے نا. مشکل کیوں نہیں ہے بھئی؟ آپ خود سوچیں، جس کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا یہ جو آگے پیچھے میرے ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا فلاں مسئلہ مجھ سے اٹکا ہوا ہے، وہ بھی نخرے کرتا ہے نا، اور کو بے رخی سی اختیار کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ مسئلہ کہیں اور سے نہ ہوگا نہیں اور یہ مجھے چھوڑ کے جائے گا نہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ ایسے نہیں کرتے. آپ کا مسئلہ اللہ سے ہے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں کرتے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرمایا اگر ایک انسان ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تو اللہ کتنا بڑھیں گے؟ 2 ہاتھ. اگر ایک آدمی چل کے آئے گا تو اللہ دوڑ کے آئیں گے. آپ جتنا قریب ہوں گے اللہ اس سے زیادہ قریب ہوں گے. پھر اس اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا کتنی ظلم کی بات ہے. یعنی آپ خود سوچیں، ایک آدمی ہے
ماں باپ سے زیادہ اللہ کی ذات شفیق ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ ماں باپ کی ایک مرتبہ نہ مانے، ہاں، ماں باپ سمجھائیں گے، پھر نہ مانے، پھر غصہ ہو جائیں گے، پھر نہ مانے، ہاں، ایک وقت ایسے آئے گا کہ آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ اور اللہ کی ذات، ایک آدمی نے ساری زندگی نافرمانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم